سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جس نے امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ کے دوران تناؤ میں مزید اضافہ کیا تھا اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو غیر معمولی موڑ پر لا کھڑا کیا۔ یہ کہانی ہے U-2 ڈریگن لیڈی نامی امریکی جاسوسی طیارے کی، جسے چین نے مار گرایا۔ ڈریگن لیڈی طیارے کو امریکی فضائیہ نے انتہائی حساس معلومات اکٹھی کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور اسے دشمن کی حدود میں گھس کر غیر محسوس طریقے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ لیکن چین نے جب اس ڈریگن لیڈی کو اپنی فضائی حدود میں پایا تو اس نے اس کو ایسے انداز میں جواب دیا کہ تاریخ میں اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا۔ چین نے ایک نہیں بلکہ 5 امریکی فوجی طیارے مار گرائے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سرد جنگ کے پس منظر میں رونما ہوئی اور اس کی دہشت آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ U-2 ڈریگن لیڈی طیارہ کیا تھا اور کیوں یہ اتنی اہمیت کا حامل تھا۔ پیارے دوستو، U-2 امریکی فضائیہ کا ایک خاص جاسوسی طیارہ تھا جو سرد جنگ کے دوران امریکی انٹیلیجنس کے لیے انتہائی اہم تھا۔ اس طیارے کو 1950 کی دہائی میں تیار کیا گیا اور اسے اس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ بہت زیادہ بلندی پر پرواز کر سکے جہاں تک دشمن کے ریڈارز اور فضائی دفاعی نظام کی پہنچ نہیں ہو سکتی تھی۔ U-2 طیارے کا بنیادی کام مخالف ممالک خصوصاً سوویت یونین اور چین جیسے ممالک کے اوپر سے گزر کر حساس معلومات اکٹھی کرنا تھا۔ U-2 کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ تقریباً 70,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا تھا، جو عام طور پر کسی بھی جنگی طیارے یا دفاعی میزائل سسٹم کی پہنچ سے باہر تھی۔ لیکن چین نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ U-2 طیارے کو ڈریگن لیڈی کا نام اس کے پیچیدہ اور خطرناک مشنز کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ اسے ایک ناقابل شکست طیارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن چین نے اپنے میزائل نظام سے اسے ناکام بنا دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ چین نے کیسے امریکی U-2 طیارے کو نشانہ بنایا۔ پیارے دوستو، 1960 کی دہائی میں امریکہ مسلسل چین کے اوپر سے اپنے جاسوسی طیارے بھیج رہا تھا تاکہ وہاں کے ایٹمی پروگرامز اور فوجی سرگرمیوں کی معلومات حاصل کی جا سکے۔ دوسری جانب چین اس جاسوسی سے بخوبی واقف تھا اور اس نے امریکہ کا جواب دینے کے لیے اپنے فضائی دفاع کو مضبوط کیا۔ چینی حکومت نے روس سے S-75 میزائل نظام حاصل کیا تھا جو بلند پرواز کرنے والے طیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی جدید میزائل سسٹم تھا جو زمین سے فضا میں نشانہ لگا سکتا تھا اور اس وقت کے جدید ترین طیارے بھی اس سے بچ نہیں سکتے تھے۔ 1962 میں چین نے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے امریکی U-2 طیارے کو نشانہ بنایا۔ یہ ایک انتہائی اہم لمحہ تھا کیونکہ چین نے ثابت کیا کہ وہ امریکی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پہلا U-2 طیارہ جب مار گرایا گیا تو امریکیوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ چین واقعی ان کے جاسوسی طیارے کو گرا سکتا ہے، لیکن چین نے نہ صرف ایک بلکہ چند سالوں میں مزید 4 طیارے بھی مار گرائے۔ پہلا U-2 طیارہ جب 1965 میں چین کی حدود میں گرایا گیا تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ امریکی فضائیہ نے سمجھا تھا کہ ان کا یہ جدید طیارہ کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ ہے، لیکن چین نے یہ نظریہ غلط ثابت کیا۔ چینی دفاعی نظام نے امریکی پائلٹ کو پکڑ لیا اور یہ واقعہ عالمی سطح پر خبروں کی زینت بن گیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب امریکہ کو اپنی جاسوسی کی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ امریکہ کو یہ یقین تھا کہ U-2 طیارہ دشمن کے تمام ریڈار سسٹم سے بچ سکتا ہے، لیکن چین نے اس ٹیکنالوجی کا کامیابی سے توڑ نکال لیا تھا۔ امریکی حکومت اس واقعے پر بہت فکر مند ہوئی کیونکہ U-2 طیارے کی تباہی نہ صرف ٹیکنالوجی کی ناکامی تھی بلکہ امریکہ کی عالمی ساکھ کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا تھا۔ امریکہ نے چین کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچنے کی کوشش کی، لیکن ان واقعات نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہت زیادہ تناؤ پیدا کر دیا۔ چین نے نہ صرف ایک U-2 طیارہ مار گرایا بلکہ اس کے بعد مزید 4 طیارے بھی نشانہ بنائے۔ یہ تمام حملے چین کے مختلف علاقوں میں ہوئے اور ہر حملہ چین کی فوجی صلاحیتوں کو مزید ظاہر کرتا گیا۔ چین نے ان حملوں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ نے ہر بار اپنے طیارے کو جدید ترین بنانے کی کوشش کی، لیکن چین کی دفاعی حکمت عملی اور میزائل سسٹمز نے امریکی فوج کو مسلسل ناکامیوں سے دو چار کیا۔ ان حادثات کے بعد امریکہ کو یہ تسلیم کرنا پڑا
کہ چین نہ صرف ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے بلکہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ یہ واقعات سر جنگ کے دوران ایک اہم موڑ بنے جہاں امریکہ کو یہ سمجھنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی فضائی جاسوسی حکمت عملی کو نئے سرے سے ترتیب دے۔ ان حملوں کا چین کی عوام پر بہت گہرا اثر ہوا۔ چینی حکومت نے ان کامیابیوں کو اپنی قومی فتح کے طور پر پیش کیا اور عوامی سطح پر انہیں زبردست پذیرائی ملی۔ یہ واقعات چین کے لیے ایک علامت بن گئے کہ وہ اپنے دفاع میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور کسی بھی عالمی طاقت کے خلاف اپنی سالمیت کا دفاع کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ واقعات ایک بڑی شکست کے مترادف تھے، لیکن چین نے امریکہ کو یہ سبق دیا کہ چین کو فوجی اور سیاسی لحاظ سے کمزور سمجھنا ایک بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ ان واقعات کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان مزید تناؤ پیدا ہوا۔ یہ حملے عالمی سطح پر بھی ایک پیغام تھے کہ سر جنگ صرف امریکی اور سوویت یونین کے درمیان نہیں بلکہ چین بھی ایک مضبوط کھلاڑی ہے جو عالمی توازن کو تبدیل کر سکتا ہے۔